السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج آپ کو پتہ ہے کل جو ازبکستان میں ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی، وہ انتہائی اہم رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نیو یارک کے اندر ایک عمران خان نے دورہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس دورے کے بعد جس میں ایک پاکستان کا ایک پرسیپشن سامنے آیا تھا اسلام کے حوالے سے، کل کے ازبکستان کا جو عمران خان کا دورہ ہے اور جو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے پاکستان کا ایک پرسیپشن جو ہے، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور جو پاکستان کی اس وقت خطے کے اندر جو اس کی امن کی کوششیں ہیں، اس کا پرسیپشن بڑا کلیئر ہوا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو ہے ایک بات جو کل عمران خان نے کہی، یہ بڑی بات ہے کہ جو امریکہ سے اور خاص طور پر یورپ سے بھی دباؤ ہے عمران خان کے اوپر کہ وہ پاکستان کے اوپر، یہ عمران خان پہ بات ایک ہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے کہ وہ طالبان کو بات کریں، طالبان کو مجبور کریں کہ وہ تھوڑا سا جس طریقے سے وہ ہاسٹائل ایکشن۔ تو عمران خان نے بات بہت اچھی کہی کہ جس وقت پاکستان یہ کہتا تھا ان سے کہ بھائی آپ طالبان، جب آپ یہ گئے تھے کہ طالبان سے بات کریں، طالبان ایک طاقت ہے، طالبان کو وہاں لوگ تسلیم کرتے ہیں، تو اس وقت آپ نے پاکستان کی بات نہیں مانی، بلکہ پاکستان کو آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے پیچھے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب جب کہ وہ طاقت کے ذریعے یا اپنی فتوحات کے ذریعے یا 20 سال کی جدوجہد کے بعد جب وہ کامیابی کے قریب آ چکے ہیں، تو وہ کیوں پاکستان کی بات مانیں گے؟ اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہہ بھی دیا ہے طالبان نے واضح طور پر کہ ہم اپنے کسی پڑوسی کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پاکستان کا نقطہ نظر واضح ہوا۔ اور کل جو میرے پاس اچھا، یہاں میں ایک تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں جو آپ کو تجزیہ دیتا ہوں یا میرے پاس اگر وہ خبر ہوتی ہے تو ہمارے ذرائع صحافی نہیں ہوتے، میرے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سفارتی ذرائع ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض صحافی جو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ چاہے ازبکستان میں ہو یا تاجکستان میں ہو یا واشنگٹن میں ہو، ان کی سورسز علیحدہ ہوتی ہیں، ہماری سورسز علیحدہ ہوتی ہیں۔ تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان کی غلط ہوتی ہے، بات ان کی بھی درست ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے بعض وقت کچھ ایسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں، ہمیں مل جاتی ہیں جو ذرا تفصیل سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا، کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ صحافی جو لوگ دیتے ہیں یا جو بھی اینکرز اپنا جو یوٹیوب وغیرہ کے جو لوگ دیتے ہیں، ان کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں۔ بہرحال تو کل جو ہوا مسئلہ، اس پہ میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔ کل جو اہم جو تھا ازبکستان کے اندر عمران خان کی، اور وہ جو ہمیں سفارتی ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں، یورپ کے اور دوسرے جو غیر جانبدار ذرائع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے موقف کو اچھی طرح اجاگر کیا ہے۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مطلب اچیو کیا اس نے اپنے جو گول تھے، جو چاہتا تھا پاکستان، جس طریقے سے اپنی بات دنیا کو پہنچانا چاہتا تھا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ اور جس طرح کے طالبان کی ایک کوشش ہے، اور جس طرح طالبان ساری دنیا کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو کل جو ہے جس طرح طالبان کا تھا، کل ایک پاکستان کا موقف سامنے آیا، اور پھر ISI کی جو چیف کی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے بھی جو بریف کیا، خاص طور پہ جو اشرف غنی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی عمران خان کی، عمران خان نے ان کو اچھا بریف کیا۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو اندرونی ذرائع ہیں، سفارتی ذرائع، وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی نے بات تو ان کی سنی ہے، لیکن ان کی جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرغے کی ایک ٹانگ، وہ ان کی پس پردہ جو ہے نا، جب اس ملاقاتوں کے بعد جب انہوں نے کہیں اپنے لوگوں سے بات کی ہے، سفارتی ذرائع، ٹولو نیوز کو نہیں کوٹ کر رہا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ میرے اپنے ذرائع کہ انہوں نے بہرحال بات کی ہے عمران خان سے، لیکن ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اشرف غنی اسلام آباد آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ شاید ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی بات تک شاید فیصلہ ہو جائے، لیکن امید ہے کہ وہ آئیں گے، اشرف غنی کی امید ہے آنے کی، کیونکہ جو 18-19 تاریخ کو جو اسلام آباد میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے اور اچھا اقدام ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جو پاکستان تو ایک طرف نہیں کارروائی کر رہا ہے، اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ ISI کے چیف نے بھی ملاقاتیں کی، اور ISI کے چیف نے بڑی اچھی طریقے سے ان کو واضح کیا افغان حکومت کو کہ بھئی دیکھیں ابھی بھی یہ سارے معاملات جو ہیں پاکستان تو بات کر رہا ہے۔ اور عمران خان کا ایک بڑا اچھا ایک انڈین جو انہوں نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے بعد عمران خان صاحب نے واحد ایک لیڈر ابھر کے ہیں جس نے انڈیا کو اتنا دو ٹوک جواب دیا ہے، ورنہ ادروائز اس قسم کے اگر کبھی سوال ہوتے تھے نواز شریف سے یا زرداری صاحب سے، تو وہ نو کمنٹس کہہ کے آگے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ ایک تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا پس پردہ ان کے رابطے ہوتے تھے۔ تو عمران خان نے جو یہ کہہ دیا کہ جناب ہم تو دوستی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو ہندوتوا اور جو ایک آپ کی سوچ ہے انتہا پسندی کی، وہ آگے آ رہی ہے۔
تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اچھا دوسرا اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کی کرنٹ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی میں نے ابھی بتائی تھی آپ کو ISI کے حوالے سے کہ ISI کے چیف نے مینشن کو کر دیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو وہاں داسو ڈیم کے اوپر جو ہوا ہے یہ اس کے اندر بھارت کا را کا کام ہے. اور ابھی کل پسنی کے اندر دوبارہ ہوا اس کے اندر بھی را اور NDS ہے. اور یہی بات ہے کہ کل ISI کے چیف نے بھی ازبکستان کے اندر اپنے جو لوگوں کو بریف کیا اس میں بتا دیا ہے کہ پاکستان تو صحیح چلنا چاہتا ہے لیکن جس طریقے سے آپ کی ایجنسیاں یا آپ جس طرح پاکستان کے اندر پراکسیز کر رہے ہیں اس سے تو پھر امن قائم نہیں ہوگا. تو یہ وہاں کی کل صورتحال تھی. لیکن اب افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ اسپین بولدک کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ طالبان کا قبضہ ہو چکا تھا لیکن وہاں پہ طالبان جو ہے کا قبضہ چھڑانے کے لیے اشرف غنی کی جو مطلب افغان انتظامیہ ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے اور بڑی زبردست گھمسان کی جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. اور بھارت کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے بھارت جو ہے وہاں پہ افغان جو ہیں حکومت اور افغان انتظامیہ اشرف غنی انتظامیہ ان کی وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ اسلحہ وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہ ساری صورتحال تو ایک طرف ہے. اب یہ جو بین الاقوامی جو معاملہ ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو کل ایک طرف تو شنگھائی تعاون کونسل کے اندر بھی اجلاس ہوا جو تاجکستان اور جس میں شمالی اتحاد وغیرہ اور اس میں وزیر خارجہ بھی تھے افغان, اور دوسری طرف جو ہے مطلب ایک ازبکستان میں بھی ہوا. تو اب ازبکستان میں ہونا اور ادھر شنگھائی تعاون کونسل کا تو یہ چیزیں دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایشو تو ایک ہی ہے افغان لیکن اجلاس دو جگہ ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابھی بھی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ابھی بھی چاہتی ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کا جو ہے کسی نہ کسی طرح انٹرسٹ میں یا ان کے مفادات کا تحفظ ہو. یہی ایک چیز ہے جو ہم کہتے رہے کہ آپ پہلے کوشش یہ کریں, ان کو چاہیے کہ پہلے وہ کوشش کریں کہ کوئی بین الافغان مذاکرات کو کامیاب کریں جس طرح پاکستان کہہ رہا ہے. آپ بین الافغان مذاکرات کو کامیاب کریں, سارے افغان دھڑوں کو لے کے چلیں, وہاں پر وہ آئیں اور اس کے بعد بیٹھ کے پھر ایک حکومت ہو, ایک مستقل حکومت ہو. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سفارت خانے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ساری دنیا میں آج کل سفارت خانوں کا کام کیا ہے, تو سفارتی سرگرمیوں کے ساتھ پھر آپ کوشش کریں اپنے مفادات کی. لیکن اگر آپ کسی حکومت کے قائم ہونے سے پہلے اور ایک ایسی سرزمین جہاں کے ابھی حالات اتنے زیادہ خراب ہیں اور وہاں پر اگر اس طرح اگر آپ اپنے مفادات کی جنگ لڑیں گے جہاں آلریڈی جنگ چل رہی ہے تو پھر وہاں پہ نا خانہ جنگی ہوگی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ جو ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایران دوست ہمارا ملک ہے لیکن مجھے ایران کی نا ابھی تک پالیسی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ایک طرف وہ شمالی اتحاد کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے. اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ ابھی ملاقات ہوئی ہے تہران کے اندر بھی طالبان سے, لیکن جو طالبان سے تہران میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں جو ہے ایران کی خواہش تو ہے جو ہمیں سفارتکار بتاتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے سب کچھ ہے, لیکن پھر بات وہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر امن ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی اگر ایشو اگر افغانستان کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر پرائرٹی جو ہے وہ ایران کا جو نقطہ نظر ہے شمالی اتحاد ہے اس حوالے سے تھوڑا سا اس کو اہمیت دی جائے. تو یہ جو ہے نا معاملات پھر یہاں پر آگے پھر گڑبڑ ہوتا ہے, اس سے جو ہے نا کہ پھر معاملہ جو ہے نا پھر بگڑتے ہیں. کیونکہ اب اگر شمالی اتحاد کی طرف, یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں, اگر شمالی اتحاد کی طرف اگر ایران کا دباؤ زیادہ جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ سراج حقانی گروپ جو ہے جو ابھی تو خاموش ہے, سراج حقانی گروپ آپ کو پتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مضبوط گروپ ہے اور وہ واحد ایک ایسا گروپ ہے جس نے کہ امریکہ کے خلاف بڑی جدوجہد کی ہے. تو اگر مومنٹم اس نے پکڑی تو پھر حالات بڑے زیادہ خراب ہوں گے. تو یہ ایک صورتحال ہے. بہرحال معاملات جو ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں چاروں طرف کی سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی ہے, اسلام آباد میں بھی رہا ہے, لیکن دوسری طرف افغانستان کے حالات جو ہیں اندر تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اشرف غنی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اشرف غنی کے اہل خانہ نے رخت سفر باندھ لیا ہے, وہ پورا جا رہے ہیں دبئی. اور میں نے آپ کو امراللہ صالح کے بیٹے کا پہلے بتا دی کہ وہ امریکہ جا چکے ہیں اور امراللہ صالح اپنی بیوی بچوں کو بھی سب کو بھیج دیا ہے, لیکن خود وہ ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر لوگوں کو منظم کر رہے ہیں. تو اور وہ کیا کہتے ہیں جو ملائیشیا ہے اور جو وارڈ لارڈز ہیں ان کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں. گو کہ اشرف غنی کو تو ناکامی ہوئی ہے کیونکہ میری جو اطلاعات ہیں جو ہمارے سفارتی ذرائع نے بتایا کہ اشرف غنی نے کوشش کی تھی کہ حکمت یار اور دوستم کے جو فرزند ہیں اور احمد شاہ مسعود کے بھائی ان کو اور ایک دو لوگ اور ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی 4-5 دن پہلے. اس میں اشرف غنی نے ان کو کہا تھا کہ بھئی وہ ہتھیار بھی دے رہے ہیں اور بھارت ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرے گا, اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نئی دہلی جائیں اور نئی دہلی جا کے بھارت سے سوال سے بریفنگ لیں. لیکن وہ جو ہمارے سفارتی ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں نے دوستم کے فرزند اور احمد شاہ مسعود کے بھائی اور دوسرے تیسرے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معاملات پھر جو ہے وہی آ جائے گا جو آج سے 20 سال پہلے ہوئے تھے.
اچھا یہ ایک چیز ہوئی. اچھا ساتھ ہی ساتھ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزوں سے لگتا ہے کہ اشرف غنی کو ناکامی ہو رہی ہے. اچھا دوسرے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایران تو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے, ایران کا موقف یہ ہے جو انہوں نے کل کہا ہے تاجک کو, کیونکہ ایران تاجکوں کو سپورٹ کرتا ہے. ایران کا کہنا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید عالمی برادری اس کو سپورٹ نہ کرے, لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں, جو میں آپ کو بتایا کہ میرے پاس سفارتی ذرائع سے خبریں ہوتی ہیں, امریکہ اور برطانیہ نے طالبان کو یہ اندر سے پیغام دے دیا کہ اگر انہوں نے قبضہ کر لیا تو وہ انہیں تسلیم کر لیں گے. یہ میں آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, یہ ہمارے سفارتی ذرائع نے واشنگٹن سے اور کنفرم کیا. دیکھیے برطانیہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کو امریکہ سے اشارہ ہوتا ہے. یہ درست بات ہے کہ پالیسیز جو ہے زیادہ تر برطانیہ بناتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد کا یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ امریکہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اندر سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ اور برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر وہ کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ وہ اشرف غنی کو بھیج رہے ہیں سب کو ہیلی کاپٹر وغیرہ, یہ ایک سب علیحدہ چیز ہے, وہ پیرلر میں رکھا ہوا ہے انہوں نے وزن اپنا کہ اگر معاملہ پلٹا تو پھر دیکھیں گے اشرف غنی کو. لیکن میں آپ کو اندر کی جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اشرف غنی سے جان چھڑانے کی کوشش کر لی ہے اور فیصلہ انہوں نے کر لیا. اور زلمے خلیلزاد کو جو بھیجا ہے نا وہ اسی لیے بھیجا ہے, زلمے خلیلزاد جو گئے ہیں افغانستان وہ اسی لیے گئے ہیں کہ وہ اپنے طور پر کوشش کریں گے اشرف غنی کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے کے لیے. تو اگر کہ دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ جو 7,000 جو ہے نا قیدی چھوٹ جائیں, جو باقی جو کہ ساری 6,000 یا 6,500 مجھے صحیح اس وقت نہیں پتا, کیونکہ سفارتی ذرائع بھی کچھ صحیح نہیں بتا, کچھ 7 کہتے ہیں, بہرحال لگ بھگ 6.5 کے قریب ہوں گے. خیر تو تعداد اس وقت ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 4,000 قیدی جب انہوں نے چھوڑے تھے تو یہ جو غنی انتظامیہ ہے یا افغانستان کی جو انتظامیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 4,000 قیدی چھوٹنے کے بعد افغانستان میں انہوں نے ہمارے لیے بڑی پرابلمس کریٹ کی. اگر یہ باقی 6,500 چھوڑ دیے گئے تو پھر وہ فوری طور پر جو ہے نا, جس سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ سقوط کابل ہو جائے گا. تو بنیادی طور پر اب امریکہ کی بھی خواہش یہ ہے, اور اسی کے اوپر کل آپ کو پتا ہے طالبان نے شرط رکھی تھی کہ اگر یہ چھوڑ دیے جائیں مطلب دوسرے قیدی تو وہ 3 مہینے کی جنگ بندی کر دیں گے. تو یہ خوف جو ہے ان کو افغان انتظامیہ کو یہ ہے کہ اگر یہ 6,500 چھوڑ دیے گئے 6,500 تو پورا افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ امراللہ صالح وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی جانوں کو اقربا تو رشتہ دار تو انہوں نے بھیج دیے, ہو سکتا ہے ان کی جان کو بھی یہاں خطرہ ہو, تو لہٰذا پہلے سے انہوں نے دبئی میں اپنے معاملات سیٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. لیکن جو خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ امریکہ برطانیہ کے حوالے سے, وہ ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ ان 7,000 کو چھوڑ دیا جائے. اگر وہ کہتے ہیں وہاں کے سفارتکار یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑنے کے بعد اگر مکمل طور پر افغان طالبان اگر آ بھی جاتے ہیں تو ہم ان کو تسلیم کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ کل برطانیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر طالبان آتے ہیں تو ہم ان کو قبول کر لیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے. اور ایران اور بھارت کا جو ایک پس پردہ بذات ظاہر میں تو ایران آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ, لیکن اس وقت میں نے آپ کو جو خبر دی میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ ایران اور بھارت کا نیریٹو تقریباً فی الحال ایک جیسا ہے. اچھا اسی دوران طالبان نے ترکی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بات چیت چل رہی تھی, لیکن ترکی کا نیٹو کا معاملہ دیکھتے ہوئے طالبان نے منع کر دیا. کل طالبان نے بڑے واضح طور پر, جو ملت اسلامیہ ہے, کل انہوں نے واضح طور پر ترکی کو سفارتی طور پر یہ پیغام بھیج دیا اور انہوں نے کہا کہ ترکی جو ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, رہے ضرور, ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے یہاں پہ رہنے پہ, لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ نیٹو کا حصہ بن کر آیا تھا تو لہٰذا چونکہ اب نیٹو کی افواج گئی ہے تو ترکی بھی از خود جو ہے کہ نیٹو کی طرح یہاں سے نکل جائے. اور اس کے بعد ہمیں اگر ایئرپورٹ کی ضرورت ہوتی یا کوئی بھی ضرورت ہوتی تو ہم ترکی سے ایک برادر اسلامی ملک کے طور پر ہم ان کو خود طلب کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک انہوں نے ایک نیریٹو دیا ہے جس سے کہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. اچھا یہ تمام صورتحال میں اور چین کا جو سارا معاملہ اس وقت جو دیکھا جائے تو جو حالات بن رہے ہیں نا اس وقت پاکستان, چین اور افغانستان یعنی طالبان ملت اسلامیہ, یہ ایک جو ہے ایک اس کے اوپر آگے ہے. روس بھی کہیں کہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا ایک طرف تو امریکہ یہاں پہ ان کو طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسری طرف امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ چین کو بھی ٹف ٹائم دی جائے. لہٰذا بائیڈن نے جب یہاں دیکھا کہ افغانستان کے اندر اس خطے میں ابھی چین حاوی ہو رہا ہے تو انہوں نے بائیڈن نے فوری طور پر امریکہ نے کیا کیا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکن وارشپ بھجوانے شروع کر دیے تاکہ چین کے اوپر دونوں طرف سے دباؤ رکھا جائے. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے نا صورتحال میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب آج کل کی جو جنگیں ہیں نا وہ جنگیں یا مخالفت وہ اس طرح ہوتی ہے کہ پراکسیز کی جاتی ہے,
ایک محاذ کے اوپر تھوڑا سا دباؤ دے کے اور جب وہاں پہ ان کو انگیج کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے محاذ کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ عالمی طاقتیں جو کر رہی ہیں, جو پراکسیز وغیرہ جو ہو رہی ہیں, یہ میں نے بھی اسی طرح جیسے آپ کو اس کا بھی بتایا تھا داسو ڈیم کا, کہ داسو ڈیم کے اندر میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ جو اس کے اندر ہوئی ہے اس کے اندر بھارت کا اور راؤ کا ہاتھ ہے, اور یہ جو ابھی پسنی کے اندر ہوا ہے اس کے اندر بھی یہی ہیں. اور دیکھیے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی اور میں بار بار کہتا رہا ہوں, حکومت پاکستان کے بھی جو جن سے ہمارے کبھی رابطے ہیں ان کو بھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ جس وقت یہ سارا معاملہ آپ کا ہوا تھا عمران خان کے سی پیک پہ جانے کے بعد یہ فیصلے ہو گئے تھے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے پراکسیز تیز کی جائے گی اور علاقے جو ہیں سی پیک کا قرب و جوار, بلوچستان اور کیا کہتے ہیں آپ کا جو شمالی علاقہ جات اور کہیں کہیں سندھ کے اندر بھی یہ معاملات ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا ہو پڑے گی. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو کل افغانستان کے حوالے سے جو اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے وہ اللہ کرے ہو جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ملتوی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ میں بتا دوں, بلکہ اب یہ سننے میں یہ آ رہا ہے اسلام آباد سے کہ شاید وہ ہو سکتا ہے ملتوی ہو جائے, کیونکہ یہ کنفرم ہو گئی یہ بات کہ کچھ افغان جو لیڈران ہیں انہوں نے آنے سے منع کر دیا. اب اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتایا تو میں نے پہلے کہا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی کو آنے سے ایران اور بھارت دونوں روک رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو بھارت ایک دفعہ چاہتا تھا اس کانفرنس کی میزبانی کرنا, لیکن وہ نہیں ہوئی, لیکن جب پاکستان نے اعلان کر دیا تو یہ لوگ راضی ہو گئے. اب اس کے اوپر جو ہوا تھا کل جو شنگھائی تعاون کونسل کے اندر جو بات ہوئی تھی, اس بات کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اگر جو پاکستان بلا رہا ہے کانفرنس اسلام آباد میں 18 یا 19 کو, اس کے اندر اگر اشرف غنی اگر شریک ہو جاتے ہیں اور اشرف غنی کے ساتھ تمام اگر جو مخالف دھڑے ہیں, جو طالبان مخالف دھڑے ہیں, اگر وہ شامل ہو گئے اور یہاں سے اگر افغان تمام گروپ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اشرف غنی اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں. یہ بات ان کو بھارت کی جانب سے کی گئی تھی کہ اگر آپ پاکستان کے اندر پاکستان کی جانب سے جو کانفرنس ہو رہی ہے اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے. اور یہ ایک تھا سلسلہ, اور نئی دہلی کے بھی سفارتی معاملات پہ میں نے بتایا کہ جے شنکر جس طرح مایوس ہوئے, تو یہ تمام صورتحال لگ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ کانفرنس اب نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ شاید اب دوبارہ اس کے اوپر پس پردہ کام کرنے کے بعد عید کے بعد یا ہو سکتا ہے 2-1 مہینے بعد اگر حالات افغانستان کے صحیح رہے تو یہ کانفرنس دوبارہ ہو سکتی ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے اب انڈیا کیا کرتا ہے, کیونکہ ہندوستان جو ہے بہت زیادہ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان بہت زیادہ ڈسٹرب ہے صورتحال سے, اور اس جو نیریٹو جو سارا لیا ہے پاکستان نے اور چین نے اور جو ملت اسلامیہ نے, اس سے اس ہندوستان کو بڑی سبکی ہوئی ہے. اور جس طرح کا آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جس طرح کاؤنٹر کیا ہے انڈین نیریٹو کو سب جگہ, اور جو وزیر خارجہ اور جو ہمیں بتایا ہے نیو دہلی سے کہ وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر, وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں, شرمندہ بھی ہیں کہ ان کو ہر جگہ سے ان کے نہ صرف دورے ناکام ہوئے بلکہ ان کو کئی جگہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر دوبارہ کوئی اہم خبروں پہ تجزیہ لے کے ضرور حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.